نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد آج رمضان المبارک 1436 سن ہجری کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق، قسط نمبر 2 از احادیث مبارکہ۔ سامعین محتشم، اس پورے جہاں میں اسلام جیسا پرامن اور اتفاق والا مذہب اور کسی جگہ نظر نہیں آتا۔ پورے ورلڈ میں جیسا امن، جیسا سکون بانی اسلام نے عطا فرمایا ہے، اس طرح کا کسی اور مذہب میں نظر آتا۔ دلیل کے طور پر یہ ایک ہی حدیث مبارکہ پھر پوری کائنات کے جتنے کفار اس وقت اسلام کو معاذ اللہ دہشت گردی کا مذہب ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں، اور خود کہتے ہیں جی ہم جس طرح انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی رکھ سکتا، اگر ان میں جرت ہے اپنے اپنے
جو ان کے مذہبوں کے جھوٹے پیشوا گزرے، یا اس وقت جن پادریوں کے راہبین کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی ایک اپنے مذہب کے بانی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمیں بھی دکھائیں جیسی کہ اسلام کے بانی نے عطا فرمائی ہے۔ اور روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حدیث کے ترجمہ سے پہلے مناسب ہوتا ہے پچھلے جمعہ کی ایک حدیث کو دہرا لوں۔ 3 صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر زور زور سے اعلان کر رہے تھے، یہ پچھلے جمعہ حدیث عرض کی ہے کہ تمہارے گھر سے چاروں طرف کتنے گھروں تک پڑوسی کہلاتے ہیں؟ 40 گھر اس طرف، 40 اس، 40 آگے اور پیچھے۔ اب ایک گھر کی ذمہ داری پڑوسی ہونے کے اعتبار سے کتنے گھروں تک لگا دی ہے؟ ہر طرف 40۔ تو گویا ایک شخص کے گھر سے 160 گھر کے امن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پابند کر دیا ہے۔ ایک گھر والے کے ذمہ 160 اطراف کے گھر والوں کا، کیونکہ 40 اس جانب، 40 اس طرف، 40 اس طرف اور 40 اس طرف۔ جب ہر گھر والا، بات کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہم نے تمہید رکھی وہ سمجھ آئے گی، جب ہر گھر والا بانی اسلام کے دیے ہوئے اس طریقے کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرے گا تو معاشرے میں بہار آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہی بہار جو صحابہ و اہل بیت کے زمانہ مقدس میں دیکھی جاتی تھی۔ وہاں بھی یہی صورت کہ ہر شخص جو سرکار نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ اس کے اوپر سختی سے پابند ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف بہار ہی بہار، اسلام اور شریعت کی خوشبو ہی خوشبو نظر آتی تھی۔ اب غور کرنا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو کہے میں اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، بولے نا۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلم جو کہے میں رسول اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کوئی مسلمان ایسا ہے؟ کوئی ایسا مسلم ہے جو کہے میں اللہ سے معاذ اللہ اعلان جنگ کرتا ہوں؟ کوئی نظر آتا؟ لیکن جب حدیث سنیں گے تو نہ جانے کتنوں کو سمجھ آئے گی یہ کام تو میں کر چکا ہوں، کتنوں کو سمجھ آئے گی۔ تو بانی اسلام نے اتنا پیارا معاشرہ عطا فرمایا ہے، اتنا اچھا مذہب عطا فرمایا، کیونکہ جب اس طرح چلیں گے تو سارا معاشرہ اچھے سے اچھا۔ اب سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ من آذى جارہ فقد آذانی، فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے فقد آذانی، اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ غور کرو، من آذى جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، اب ہر ایک مسلم کے ساتھ کتنے گھروں کا تعلق جوڑ دیا ہے؟
صرف 40 نہیں، یہ تو ایک طرف ہے۔ ایک مسلم کے ذمہ اسی ایک حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں، معاشرے کو پرامن بنانے کی غرض سے، معاشرے کو اچھا بنانے کی غرض سے، معاشرے میں پیار، محبت، اتفاق اور امن کی فضا قائم رکھنے کے اعتبار سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک اپنے غلام کی ذمہ داری 160 گھروں کو اٹھا کے اس کے ذمہ لگا دیا ہے کہ تیری وجہ سے ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف۔ اور یہ یاد رہے، یہ فقط جہاں ہمارا گھر ہے وہاں تک محدود نہیں، یہ بات یہ ہمارے دفتر سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہم سفر میں ہیں، ہماری گاڑی کی سیٹ کے ارد گرد ہمسایوں سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہم کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، کسی شاپ میں، کسی دکان پر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد رہنے والوں سے بھی اس حدیث کا تعلق ہے۔ تو اب دیکھیں پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے جو دین اسلام دیا، امن کا گہوارہ، اور امن کی گویا ایک کان ہے جس سے امن کے خزانے پھوٹتے ہیں، امن کے خزانے پھوٹتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جہاں بھی ہیں، یہ مفہوم قرآن پاک میں موجود ہے، آپ جس طرف ہیں، جہاں بھی ہیں، غور کریں، آپ سواری پہ سوار ہیں تب بھی آپ کے جو ارد گرد ہے قرآن نے کہا ان کا خیال کرو۔ آپ کسی سکول، یونیورسٹی، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے جو ارد گرد والے پڑوسی بیٹھے ہیں قرآن نے کہا ان کا خیال کرو۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی کہیں دکان ہے، تو یہ بات آپ کے ساتھ جب تک آپ زندہ ہیں، یہ بات آپ کے ساتھ ہے، یہ بات آپ کے۔ اور اگر بندہ بہت ساری روایات کو ملا لینا، پتہ نہیں میں اس اصول میں شاید خطا پہ نہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں خطا پہ ہوں، بہت ساری روایات کو اگر ملا لے، میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ جب تک ہم اونچی بولے، یہ تعلق بحال رکھنا ہوگا، اور اگر میں بہت سارے اصولوں کو ملا ڈالوں تو جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے سمجھ آئی ہے، یہ زندگی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس اصول کو باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ جب کوئی نیک صالح کسی جگہ دفن ہوتا ہے، اس کی برکت سے باقیوں کی بھی بگڑی ہوئی بن جاتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے میں چلے۔ کیا فرمایا کہ جس نے کسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، غور کرنا، یہ جو 160 گھر ہیں یہ صرف مسلم کی بات نہیں ہو رہی، بھلے ان میں کافر کا گھر بھی ہو، ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر بھی مسلم کا پڑوسی ہو، اسلام نے اس کو ستانے کی اجازت نہیں دی، اور اتنے تک پابندی عائد کرتی ہے۔ فرمایا جو ہمیں مانتا ہے ذرا غور سے دیکھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کس قدر ہیں۔ سرکار نے اتنے تک جملے من آذا جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، جس نے اپنے تکلیف دی، فقد آذانی، اس نے اپنے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب جب ہر مسلم جہاں بھی رہتا ہو اس ایک بات کو پلے باندھ لے کہ میرے ذمہ 160 گھر ہے، میرے ذمہ 160 گھر ہے، بتائیے معاشرے میں امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے اس لیے جملہ بولا تھا ابتداً، آج یہود و نصارہ، ہندو، خصوصاً امریکہ بدماش، جو اسلام پر طرح طرح سے پیسے خرچ کر کے اپنے غنڈے اسلامی شکل و صورت ان کو دے کے ظاہری طور پہ ان سے دہشت گردی کروا کے اسلام کو بدنام کرنے کی جھوٹی باطل سازشیں کر رہا ہے،
उस अमेरिका से सवाल है, तुम्हारा भी कोई ऐसा झूठा बानी गुजरा है जिसने इस तरह का प्यारा मुआशरा अता फरमाया हो? अपने मानने वालों को फरमाया कि अगर किसी आम को तकलीफ दी तो ये तकलीफ तुम्हारे बानी इस्लाम तक जा पहुंचेगी। और मजीद फरमाया वमन आज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, जिसने बानी इस्लाम को तकलीफ दी है फ़क़द अज़ल्ला, उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई है। अब कोई अमल ना करे तो बदकिस्मती उसकी। इस्लाम के पुरअमन होने में कोई शक शुबा नहीं है। कायनात में ऐसा मजहब, ऐसा इस्लाम, ऐसा दीन ना आज तक आया है, ना क़यामत तक कभी मुमकिन है। ये और बात है कि इस्लाम वालों ने अमल करना छोड़ दिया। ये और बात है कि इस्लाम वालों ने अमल करना छोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया मन हारब जारहू फ़क़द हारबनी, जो अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, जंग करता है, लड़ता है, फ़क़द हारबनी, फरमाया वो अपने नबी से झगड़ा करने वाला है। वो किससे झगड़ा करने वाला है? अपने नबी अलैहिस्सलाम से, अपने रसूल अलैहिस्सलाम से झगड़ा करने वाला। वमन हारबनी फ़क़द हारब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, और जो अपने नबी और रसूल से झगड़ा करे हकीकत में वो अपने रब से झगड़ा नहीं करने वाला, अपने रब से झगड़ा करने वाला है, अपने रब के साथ जंग करने वाला है। मेरे भाई गौर करें आप, बात तो एक पड़ोसी से चली थी ना, बात तो एक पड़ोसी के हक और हुकूक से चली थी, लेकिन अहमियत इतनी अता फरमा दी है। फरमाए इसको आम न समझना, ये आम है, लेकिन जिसने इसको हक और हुकूक दिए वो हस्ती आम नहीं है। तुमने ये देखना है कि इसके हुकूक लाज़िम किसने किए हैं? अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। फरमाया अगर तुमने इसको तकलीफ दी तो समझना तुम खुदा तक जा पहुंचे हो। तकलीफ देने की दुनिया में तुमने इससे झगड़ा किया तो समझ लेना तुम अपने रब से झगड़ा करने वाले हो, अपने रब से झगड़ा करने। देखो ऐसा दीन किसी और को नसीब नहीं हुआ, ये सिर्फ दीन इस्लाम का खासा है, ये सिर्फ दीन इस्लाम का क्या है? खासा है। अब हमें इस हदीस पे कुछ गौर करें, सोचें, हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक रखते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक करने का हुक्म अदा फरमाया है। ये काफिरों के लिए भी इसी तरह हक है, सताने की हद तक। अगर हमारा कोई पड़ोसी काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, बुत परस्त है, बगैर किसी शरई वजह के तकलीफ देने की इजाजत नहीं। गौर करें आप, है काफिर लेकिन इस्लाम ने कहा उसका अपना मजहब है, कुफ्र की वजह से उसको तंग करने की इजाजत नहीं। हाँ, जब वो इस्लाम के सामने आए मैदान जिहाद में तो अब हुक्म है उसकी गर्दन उड़ा दो, अब हुक्म है उसकी क्या उड़ा दो। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीना में थे तो क्या यहूद और नसारा से आपके आहद मुआहद नहीं बने हुए थे? ये मिसाक मदीना और क्या है? दुनिया का पहला दस्तूरी कानून जिसको तहरीर किया गया, ये किस हस्ती ने लिखवाया था? ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ही तहरीर करवाया था। गौर करें, जिसमें यहूदियों को इतना तक कहा गया था कि अगर तुमने इस्लाम के खिलाफ, हमारे खिलाफ किसी बाहर से आए हुए लड़ने वाले यहूदी और ईसाई की मदद न की तो जिस तरह एक मुस्लिम की जान, इज्जत, माल की मदीने में इस्लामी रियासत पे हिफाजत करना फर्ज है, ए यहूदियों तुम्हारी माल जाल इज्जत की हिफाजत भी इस्लाम में इसी तरह फर्ज होगी। शर्त यह है कि तुम कोई काम इस्लाम के खिलाफ तखरीब कारी वाला नहीं करोगे। जब इन्होंने अपना आहद तोड़ा फिर रसूलुल्लाह ने जंग की, जब तक ये अपने आहद में पूरे रहे सरकार अलैहिस्सलाम ने इनको मुसलमानों जैसे हुकूक अदा फरमाए। इनकी इज्जत की, इनके माल की, इनकी जान की इसी तरह हिफाजत होती थी जिस तरह एक मुस्लिम की इज्जत, माल और जान की हिफाजत होती थी।
اور یہ قانون آج اور قیامت تک باقی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی کافر ہمارے ملک کے سربراہ کی اجازت سے رہ رہا ہے تو اس کی عزت، جان اور مال کی حفاظت اسلامی ریاست پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک مسلم کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا مقدس ایک چھوٹی سی چند جملوں میں ایک معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کس قدر پیارے جملے عطا فرمائے۔ اب میں اگر اپنے آپ پہ لاگو کر لوں کہ میرے گھر کے ہر طرف 40 جو گھر ہیں نا، میں نے ان کو ستانا، ان کو تنگ کرنا، ان کی عزت سے کھیلنا، ان کو پریشان کرنا، یہ میں آ گیا، میرے ساتھ والا ہے۔ اب مزید 40 جو میرے 40 ہیں جب اس کی طرف نسبت کریں گے تو میری طرف 41 بنیں گے، کیونکہ وہ میرے گھر سے ایک طرف اس طرف ہے، جو اس سے اگلا ہے وہ میدان میں اترے۔ جب ہم اس کی طرف نسبت کریں گے، اس کے پڑوسی کتنے، میرے 40 تو اس کے 42 ہو گئے، کیونکہ 2 گھروں کو تو چھوڑنا پڑے گا نا۔ اب اسی مناسبت کو آپ دیکھیں اور پورے اسلامی معاشرے میں جہاں تک مسلم پھیلے ہوئے ہیں اسی کو اسی طرح دیکھتے جائیں، ہر بندہ اس حدیث پہ عمل کرنے والا ہو جائے تو اس معاشرے سے وہی خوشبو پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی جو صحابہ کرام کے معاشرے سے خوشبو اٹھتی ہے۔ بدقسمتی یہ کہ ہم نے بانی اسلام کے دیے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں سے انحراف کیے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، چادر نہیں کئی چادریں تہہ بتہ کر کے ہم نے اوڑھ لی ہیں۔ کوئی کچھ کا کچھ کہتا رہے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ میرے بھائی، دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہاں سن کے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن من آذا جارہ فقد آذنی ومن آذنی فقد اذی اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے مطابق اگر پڑوسیوں کو ستایا گیا، ان کو تکالیف دی گئی تو قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج اس کو بھلا دینا تو بڑا آسان ہوگا شاید کچھ لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن قیامت کے دن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب دعویٰ دائر ہوگا تو نے فلاں کو تکلیف کیوں دی تھی، اور تجھے پتہ تھا اس کی تکلیف حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تکلیف، اور تجھے علم تھا کہ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا حقیقت میں، دے جواب۔ آپس میں بیٹھے ہیں، ابھی کوئی محشر کا دن نہیں، مثال میں نے رکھی ہے، تو کیا جواب ہوگا اس وقت؟ ماشاءاللہ آپ سب عقل مند، دانشور، باشعور لوگ ہیں، بتائیں کیا جواب ہوگا؟ اور جو ہوگا وہی بتا دیں، سوائے شرمندگی کے اور تو کیوں بندہ کل کو پریشان ہو؟ آج ہی اللہ کی جناب میں جھک جائے، یا اللہ جو ہو گئی ہے معاف کر دے، اور پتہ ہے کہ فلاں پڑوسی کو ستایا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ کیا ہوتا ہے معافی مانگنے میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنا اتنا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آج تک جب سے میرا آپ سے تعلق ہے میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہی گناہ، اور میری عزت میں کتنی کمی آئی ہے۔ میں نے مثال نہیں دی، میں نے حقیقت میں آپ سے معافی مانگی ہے۔ پھر کہہ دیتا ہوں، اگر میری وجہ سے کسی کو شریعت کی روشنی میں رہتے ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ممکن ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب میری عزت پہ کتنی کمی آئی؟ بولو تو صحیح۔ یہی کچھ ہم نے کرنا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ورنہ پھر رسول اللہ کا فرمان ہے، اگر ستایا نا لوگوں کو، بخاری کی حدیث، اور ان سے معافی نہ مانگی، فرمایا قیامت کے دن پھر معاف کوئی نہیں کرے گا۔ پھر معافی کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے،
جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ فرمائے گا اس کو نیکیاں دو، جس نے زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں لو۔ حدیث ہے نا کہ بندہ آئے گا بڑے بڑے نیکیوں کے دفتر لے کے، ابھی میزان کے قریب ہی ہوگا تو ایک ادھر سے آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک ادھر سے آ جائے گا، مالک اس نے میری عزت خراب کی تھی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم کی۔ سرکار نے فرمایا کس طرف سے آئے گا؟ مالک اس نے میرے فلاں حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ سرکار نے فرمایا بس اللہ فرمائے گا حق والوں کو حق دیے جا، کیونکہ وہاں تو عدل و انصاف ہے، حق والوں کو حق۔ اب وہاں پتہ ہے کس طرح دیا جائے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس نے کی، کرنے والے کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک کو ملی، دوسرے کو ملی، تیسرے کو ملی۔ فرشتے عرض کریں گے مالک اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، بندے ابھی کھڑے ہیں، حق والے بندے ابھی۔ آج مسلمانوں کی عزتیں خراب کرنا مختلف انداز، چغلی میں، غیبت میں، بہتان تراشیاں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے جن کی تفصیل میں کسی وجہ سے عرض نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سب کو علم ہے کہ کسی کو تکلیف کس طرح پہنچتی ہے۔ غور کریں، یا اللہ بندے کی نیکیاں ختم اور حقوق لینے والے۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا حکم ہوگا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ گناہ ڈال دیے، مالک حقوق لینے والے ابھی کھڑے ہیں۔ قال النبی علیہ السلام فَطُرِحَ فِي النَّارِ، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جہنم رسید کر دو۔ آج معافی مانگنا مشکل ہے یا وہ کام مشکل ہے؟ بولو تو صحیح۔ مرضی آپ کی ہے، بندہ ہے نا چیز کی ذمہ داری تو سمجھا دینا ہے، سرکار کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ میرے بھائی، کاش کہ امت مسلمہ فقط معاشرے کے امن کے اعتبار سے فقط رسول اللہ کی اسی ایک حدیث پہ عمل کر لینا، کاش اس کائنات میں 1400 سال پہلے والے معاشرے کی بہار لوٹ آئے گی جو صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں دیکھی جاتی تھی۔ حدیث ایک یہ ہے جامع الفاظ کا فائدہ، یہ ہے فصاحت اور بلاغت کا فائدہ۔ ایک جملہ دیا، اگر بانی اسلام کے ماننے والوں رسول کریم فخر موجودات علیہ السلام کی اس ایک جملے پہ ہم عمل کر لیں تو آپ بتائیں معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں کوئی بچے گی؟ کتنی بڑی فصاحت و بلاغت عطا کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو۔ ایک جملے پہ عمل کرے تو پوری کائنات کا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، جہاں تک مسلم آباد ہیں، جہاں تک مسلم آباد ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانہ تکثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار او كما قال عليه السلام۔ قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثواب من العقيق ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ غور کرنا اس حدیث پر، سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص نے سرکار سے سوال کیا، قال رجل، ایک غلام نے سوال کیا۔ سوال کی تقریر کچھ یوں بنتی ہے، مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، وہ شخص دو عورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، یہ جنتی ہیں یا۔ پھر اس سائل نے
دونوں عورتوں کی عبادات اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بس یہ دو جملے تعارف کراتے ہوئے وہ عبادت کیسی کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اب سننا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ان فلانا، یا رسول اللہ وہ جو فلاں عورت ہے، تکثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها، پورے مدینے میں اس عورت کو جب بھی کوئی یاد کرتا ہے تو جملہ یہ بولتا ہے وہ عورت تو بڑی نمازی ہے، وہ عورت تو بڑے صدقات و خیرات کرنے والی ہے، وہ عورت تو بڑے روزے رکھنے۔ غور کرو، یہ صحابہ کے معاشرے میں جو خود ساری رات نفل میں کھڑے ہیں، دن روزے کے ساتھ جہاد بھی ہے، ان کے معاشرے میں بھی اگر کسی بندے کو اس نام سے جانا جاتا ہو کہ وہ بڑا نمازی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا صدقے کرتا ہے، وہ بڑا مال خرچ کرتا ہے، وہ بڑے روزے رکھتا ہے، تو کوئی مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا اس معاشرے میں جس کو نیکیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہو۔ اگلی بات سننے کے قابل، انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا، سرکار جس عورت کی نمازوں کے چرچے، اے اللہ کے محبوب، دونوں جہانوں کے مالک و مختار غیب دان نبی علیہ السلام، جس عورت کے روزوں کی کثرت کے چرچے ہیں، جس کے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا ہے، اس میں ایک عیب بھی ہے، اس میں ایک وہ عیب کیا ہے، انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اے اللہ کے رسول وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو کس چیز سے تکلیف دیتی ہے؟ زبان سے۔ نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کثرت، لیکن پڑوسیوں کے حقوق میں غفلت۔ یا رسول اللہ پوچھنا چاہتا ہوں اس عورت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس عورت کا سوال یہ ہے جس کی نماز کے شہرت ہے، مال خرچ کرنے کی شہرت ہے پورے مدینہ میں، روزے رکھنے کی یہ کوئی رمضان کے روزوں کی شہرت نہیں تھی، معذرت کے ساتھ عرض ہے، یہ نفلی روزوں کی شہرت تھی۔ صدقہ بھی زکوٰۃ کی بات نہیں تھی، وہ تو ہر بندہ ہی دیتا تھا۔ وہ آج کا کوئی معاشرہ تھوڑی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے بیٹھ جائیں۔ یہ تو سرکار کی حدیث، فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کو چٹی سمجھیں، ٹیکس سمجھیں گے۔ اور آج ہم اسی زمانے میں ہیں۔ اگر یہ چٹی نہیں سمجھتے تو دیتے کیوں نہیں؟ اگر ٹیکس نہیں سمجھتے تو دیتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ وہ اتنی پرہیزگار لیکن پڑوسیوں کو کیا دیتی ہے؟ ہاتھ سے نہیں، پاؤں سے نہیں، فقط مال سے بھی نہیں دیتی، صرف زبان کی گندی ہے، زبان سے جھگڑالو ہے، زبان کے ذریعے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اب فتویٰ سنیں گے مصطفیٰ کریم سے۔ صحابی نے فتویٰ کیا پوچھا ہے کہ وہ اونچی بولیں، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اونچی بولیں۔ کیا پوچھا ہے؟ بندہ تو ابھی زندہ ہے، بندہ تو ابھی، اور یہ جملے بولنے والوں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو، بندہ تو زندہ ہے، کوئی نہیں پتا کب مرے گا، کیسے مرے گا، مرتے ہوئے حالت کیا ہوگی، لیکن صحابہ کا ایمان ہے
ہم نہیں جانتے اور بات ہے، مصطفیٰ تو جانتے ہیں۔ تبھی تو پوچھا ہے یا رسول اللہ چلو بتا دیں وہ کہاں جائے گی؟ قال ہی، سرکار نے فرمایا وہ خاتون، وہ عورت جس کے بارے میں تم نے یہ ساری باتیں کی، ہی فی النار، ہی فی النار، اے غلاموں میں اس کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ فی ظرف کے لیے ہے، لام اعلی یا ظرف مکانی بنائیں گے نا کہ جہنم میں نے دیکھی، میں اس کو دوزخ کی سمجھتا اور دیکھ رہا ہوں۔ غور کرو میرے بزرگوں بھائیوں، مدینہ جیسے شہر میں، صحابہ جیسے ماحول میں، جس کے تقوی و طہارت، پرہیزگاری، روزے، صلاۃ، نماز، زکوٰۃ، نفلی صدقات کا شہرہ ہے، لیکن ایک عیب ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بولو تو صحیح۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث یاد ہو جائے، گھر بھی سنانی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو نا سنانے میں تو سبحان بھائی سے یہ بیان لے کے بیان ہی سنا دینا، بعض کو مسئلہ بھی تو ہوگا نا، اس لیے اپیل کی ہے۔ غور کرنا، سرکار نے فرمایا جو پڑوسیوں کو، ابھی میں نے پچھلی حدیث میں عرض کیا تھا سن کے نکالنا بڑا آسان ہے، کل پڑوسیوں کو ستا کے کھڑے ہو جانا اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے بھی ہمیں جملے ملے، فرمایا سب کچھ رائے گاں ہے، میں تو اس عورت کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی عورت، ایک اور بھی، اس کی حالت کیا ہے؟ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا من قلت صیامها وصلاتها، ایک اور خاتون ہے اے اللہ کے رسول، بس وہ نماز تقریباً فرض تک محدود رہتی، کتنی نمازیں پڑھتی ہے؟ بس فرض نمازی، کوئی نفل کا اتنا شورا نہیں ہے۔ من قلت صیامها صلاتها و صیامها، اور روزے بھی تقریباً وہ بس رمضان کے اور کچھ نفلی رکھتی ہے، لیکن اتنے نہیں رکھتی کہ لوگ کہیں نفلی رکھنے والی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتی ہے، ایسی بات نہیں۔ صدقہ کیا کرتی ہے؟ کیونکہ وہ بہت غریب ہے، اس زمانے کا جو پنیر تھا، آج والا نہیں، اس زمانے کا جو پنیر ہے یا رسول اللہ، اس کی چند ڈلیاں وہ صدقہ کر دیتی، یعنی نہ ہونے کے مترادف، سادہ لفظوں میں۔ اگلی جو بات کی نا صحابی نے، سننے کے قابل ہے، کیونکہ پیچھے فتویٰ سن چکا تھا نا، فوراً آج کی وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، ٹھیک ہے نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی، نفلی صدقات زیادہ نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ اس کے اندر ایک اچھی خصلت بھی ہے، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، پڑوسی اس کی وجہ سے تنگ نہیں ہے، وہ کسی ہمسائے کو تکلیف دیتی۔ سرکار میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عورت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قال ہی فی الجنہ، قال ہی فی الجنہ، فرمایا غلاموں اس خوش بخت عورت کو تو میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کو تو میں جنت میں۔ اب غور کریں، وہ یہ ہے یہ پڑوسیوں کے بارے میں۔ آج کیونکہ 2 نمبر اور جعلی پیروں کا دور دورہ، وہ غور کریں جو اپنے بھائیوں کے خلاف تویز گنڈا کرانے جاتے ہیں، وہ غور کریں جو ایک ہی گھر کے رہائشی بھائی اپنے بھائی کے گھر کو آگ لگانے کی غرض سے، یا نہ لگے یہ تو بات کا کام ہے نا، اس نے تو اپنی کوشش پوری کی کہ نہ کی؟ جو چل کے گیا یا گئی جعلی پیروں کے پاس، کیونکہ جو بعمل ہوگا، جب کوئی جا کے کہے گا نا میں چاہتی ہوں میرے بھائی یا میرے فلاں رشتہ دار اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، بعمل ہوگا تو فوراً اس کی اصلاح کرے گا، اس کو حدیثیں سنائے گا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو اشد ترین کبیرہ گناہ ہے،
ایسے لوگوں کے لیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا جو ایسے کام کرے اس کے لیے ہم نے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. تو کیا کروانے آئی ہے؟ اس لیے کہا کہ 2 نمبر جو صحیح اللہ کا ولی ہے، صحیح بعمل عالم دین ہے، اس کے قدموں میں آپ پوری دنیا کی دولت لا کے رکھ دینا، وہ ایک نقش بھی غلط نہیں دے گا. اب جو پڑوسیوں کو ستائے، بھلے وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، فتویٰ ہے رسول اللہ کا وہ دوست کی ٹھہرے جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے. خونی بھائی جو اپنی بہن کے گھر برباد کر ڈالے. جتنے بھی پڑوسیوں کے حق ہوں نا، بہن، بھائی، والدین، بیٹے، بھابیاں، ان کے حقوق سے تو کم ہی ہوتے ہیں نا. یہ تو ذوی القربہ میں، قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں. جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اسلام نے اتنا زیادہ رکھا ہے. اس کا حق اسلام نے اتنا ہی. مثلا یہ گھر ہے، ادھر ایک پڑوسی ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. ادھر والا مسلمان بھی ہے اور بندے کا رشتہ دار بھی ہے. ادھر والا صرف مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں. ادھر والا صرف پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں. اب اسلام نے حق تو تینوں کے رکھے ہیں، لیکن جو ادھر رہتا ہے، جو پڑوسی بھی ہے، جو مسلم بھی ہے، جو رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہو گئے. ایک مسلم ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا. جو ادھر ہے کیونکہ یہ پڑوسی بھی ہے اور مسلم بھی ہے، اس کے 2 ہو گئے. جو ادھر ہے کیونکہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، فقط پڑوسی ہے، اس کا 1 حق ہے کیونکہ ہمسایہ تو ہے نا. جو جتنا قریبی ہو اسلام میں اتنے اس کے حقوق ہیں. میرے بھائی غور کرو، آج بہت سارے لوگ، ایک تعداد ہے مسلمانوں میں جو اسی کام پہ لگی ہوئی نظر آتی. فلاں کی بچیوں کے رشتے بند کروانے جا رہی ہوں. وہ بند ہوں یا نہ ہوں اس سے تو کلام ہی نہیں ہے نا. ان چبلوں سے کیا بند ہونے جن کے منہ سے بدبو ہے بھنگ کی. فلاں کا کاروبار بند کرانے چلی ہوں یا چلا ہوں، ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں. ایک بندے نے بندے مسلمان کو فیر مارا، اس کو میں قتل کر رہا ہوں، وہ آگے بچ جائے تو اس کی قسمت، اس نے تو کام پورا کر دیا نا. اس کو کچھ ہو یا نہ ہو، جانے والوں نے اپنا ٹھکانہ تو دوزخ بنا لیا ہے نا. میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، حدیث پہ ہی کلام کر رہا ہوں. وہ اتنی پرہیزگار اپنے زمانے میں بتاؤ جو صدقہ خیرات کی وجہ سے مشہور ہو. اپنے محلے میں کوئی بندہ لے آؤ جس کا جب تعارف کروانا جانا ہو نا تو بندہ کہے وہ جو سب سے زیادہ مال خرچتا ہے محلے میں ہے. او یار چپ کیوں کر گئے ہو؟ یہ کوئی عیب والی بات تو نہیں. نفلی صدقہ کرنا کوئی ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے. میں تو صرف تقابل کی غرض سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو وہاں جب یاد اس کا تعارف کرایا جائے تو جملے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ مال خرچنے والی ہے. ادھر کوئی ایسا جس کا تعارف کروانا ہو تو یہ جملے، وہ جو سب سے بڑا نمازی ہے، نہیں ملے گا. اور ادھر جب بھی اس کا تعارف، کوئی جملہ اس کی طرف جانا، وہ عورت جو مدینے میں سب سے بڑی، وہ مشہور ہو گئی نا. اگر وہ پڑوسیوں کو ستائے تو سرکار فرمائے وہ دوزخی ہے. اور ایک بندے کی نماز میں بھی اتنا کثرت نہ ہو، روزوں میں بھی کثرت نہ ہو. ہم تو رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، بقایا 11 مہینوں کے کب رکھیں گے؟ وہ تو سال کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتی تھی. اور وہ جو زکوٰۃ کو چٹی سمجھتا ہو، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے جو دیتے بھی ہیں، الحمدللہ اچھے مسلمان بھی موجود ہیں. تو ادھر یہ ادھر وہ، اگر وہ پڑوسی کو ستائے اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو مصطفیٰ کریم فرمائے وہ کہاں ہے؟ اونچی بولنا ہے، کہاں ہے؟ اور جو نیکیوں میں اس کے برابر نہیں، اور پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جو ان کو ستائے، بتائے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ میں نہیں بتاتا کیونکہ اللہ رسول بہتر جانتے، میں تو فقط حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں.
سرکار نے جو فرمایا آپ تو جانتے تھے اس لیے فرما دیا، میں تو نہیں جانتا، لیکن آخر حدیث جو ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث نصاب کن کا ہے، مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا؟ تو پھر سوچو نا، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال ہوتا، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تجھ سے شریعت کے مطابق رہتے ہوئے مدد مانگے تو اس کی مدد کرنا، کسی کام میں اگر اس کو تیری ضرورت ہو اور وہ کام شریعت کے مطابق ہو، تجھے کہ یار میری ہیلپ کرنا، تو اس کی کیا کر دینا؟ مدد کر دینا۔ فرمایا اگر قرض مانگے اور تیری حالت بھی ہو دینے والی اور حالات بھی ہوں قرض کے واپس آنے والے، یہ میں نے خود بولا جو اپنے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جب تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دینا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مریض ہو جائے تو اس کو پوچھنے چلے جانا۔ مسلمان کی بات، یہ جو حق ہے مریض ہو جائے پوچھنے چلے جانا، کس پڑوسی کی بات ہے؟ مسلم کی۔ مسلم کو پوچھنے، گستاخ کے لیے یہ نہیں، کیونکہ علیحدہ سرکار نے خود منع کر دیا۔ گستاخ پڑوسی ہو بیمار ہو جائے سرکار نے فرمایا پوچھنے نہیں جانا، یہ اس کی بات ہے جو گستاخ نہ ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِذَا أَصْحَابَهُ خَيْرٌ، جب اس کے گھر کوئی خوشی ہو، جب اس کے گھر کوئی خوشی ہو، فرمایا ہَنَّعْتَهُ، تو اس کو جا کے